رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العلي العظيم۔ درود پائیں پر محمد و آل محمد۔ توحید پروردگار، اسلامی اصول اور ہر آسمانی اور الہی دین کا ستون ہے۔ یہ عشر مجالس کا عنوان انشاءاللہ توحید کے زندگی میں اثرات اور فوائد، کہ اگر انسان موحد بن جائے تو اس کی زندگی پر کون سے آثار مترتب ہوتے ہیں،
انشاءاللہ اگر خداوند متعال نے توفیق دی تو اسی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ معروضات کو پیش کرنا ہے۔ موضوع سے متناسب جن آیات الہی کا انتخاب کیا وہ سورہ مبارک توحید کی اعلیٰ ترین آیات الہی ہیں، جس میں پروردگار پیغام توحید کو تا قیامت ہر انسان کے لیے پیش کر رہا ہے۔ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ پروردگار احد ہے، پروردگار ہر توحید کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ توحید پروردگار وہ مرکزی اور محوری مسئلہ ہے کہ جس کے بغیر نہ اسلام کے دوسرے اصول پورے ہو پاتے ہیں، نہ فروعات کے اوپر کوئی کام ہو سکتا ہے۔ عزاداروں، اس سال توحید پروردگار اور توحید پروردگار کے آثار کے اوپر آپ سے گفتگو کرنا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو روشن ہونا چاہیے اور جس کے بارے میں گفتگو ہونا چاہیے وہ خود توحید کا معنی ہے۔ آخر توحید کہتے کسے ہیں؟ ہم موحد ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم وہ قوم ہیں کہ جو پروردگار کو یکتا اور تنہا مانتے ہیں۔ کیا توحید کا یہی معنی ہے یا توحید ایک اس سے وسیع مفہوم اپنے اندر لیے ہوئے ہے؟ بے شک توحید کا ایک سادہ سا معنی بھی موجود ہے، اور توحید کی گہرائیوں میں جانے کے بعد ایسے بھی معانی علماء بیان کرتے ہیں کہ جس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جنگ کا ماحول ہے، میدان کارزار گرم ہے، جنگ صفین ہے، ایک شخص آگے بڑھتا ہے، امیر کائنات سلام اللہ علیہ سے آ کے سوال کرتا ہے، یا علی ما معنی التوحید، اے میرے مولا ذرا یہ بتائیے توحید کا معنی کیا ہے؟ آپ غور کریں، جنگ کے ماحول میں جب تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہوں اور جنگ کا ماحول ہو، کس کے ذہن میں یہ سوالات آتے ہیں؟ ادھر اس شخص نے آگے بڑھ کر یہ سوال کیا، ادھر سے علی کے ایک اور صحابی نے بڑھ کے اس کو روکا، اے شخص یہ کون سا وقت ہے سوال کرنے کا؟ دیکھ نہیں رہے ہو امیر کائنات جنگ میں مصروف ہے؟ جنگ، میدان جنگ سوال اور جواب کا میدان نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ عام انسان کی فطرت بول رہی تھی، یہ عام طریقہ اور رسومات بول رہے تھے کہ میدان جنگ میدان سوال اور جواب نہیں ہے، لیکن جو مال حق تھا، جو امام حق تھا، اس نے تمام دنیاوی اصولوں کو توڑا اور آگے بڑھ کے اپنے صحابی کو روکا، کہا رکو، کیا تم نہیں جانتے کہ جو یہ سوال کر رہا ہے اسی کے لیے تو ہم اس قوم سے جنگ کر رہے ہیں؟ یعنی مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایک جواب میں کافی باتوں کو کلیئر کر دیا۔ پہلی بات جو کھلے عام مولا نے بیان کر دی، وہ پوری دنیا کے سامنے اس بات کو بیان کر دیا کہ علی نے تاریخ میں جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں وہ تخت و تاج کے لیے نہیں لڑی ہیں، توحید پروردگار کے لیے لڑی ہیں۔ یعنی مولا کائنات جب توحید کے بارے میں سوال ہو رہا ہے تو یہی کہہ رہے ہیں تم اس کو کیوں روک رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم سامنے والے سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو توحید کے تشنا ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ توحید پروردگار کے اوپر ایمان لے آئے۔ ہاں، ظاہر میں مسلمان یہی کہہ رہا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن مولا کائنات کا یہ بیان ہمیں بتا رہا ہے کہ نہیں، علی کی جنگ کا محور توحید تھی، علی توحید کو منوانا چاہ رہے تھے، سامنے والے توحید کا انکار کر رہے تھے۔ اس کے بعد مولا نے اسی میں ایک بات کی اور وضاحت کی،
وہ یہ ہے کہ دیکھو توحید کا سمجھنا کسی بھی وقت اور کسی بھی مکان میں محصور نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ خاص وقت ہوگا، ہم آزاد ہوں گے، کھلا ماحول ہوگا تب توحید کے اوپر گفتگو ہوگی. نہیں، جب جنگ کے میدان میں گفتگو ہو سکتی ہے تو آج کل دنیا کے اس خطرناک ماحول میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ جو بھی ماحول ہو، مولا کائنات نے بتا دیا کہ توحید پر گفتگو ہر جگہ ممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز کا محور اور مرکز توحید ہے. آپ دیکھیں، اگر چند خط اور چند لائنیں آ کے ایک سینٹر سے ملیں اور ان کا رابطہ ایک پوائنٹ، ایک سینٹر پوائنٹ سے ہو جائے، اور آپ اس پوائنٹ کو ذرا سا اپنی جگہ سے ہلائیں، یہ جتنے بھی خط اس پوائنٹ سے جڑے ہوئے ہیں سب اپنی جگہ سے ہل جائیں گے. تو توحید اسی سینٹر پوائنٹ کو کہا جاتا ہے کہ اگر ذرا سا ہلتا ہے تو اسلام کے سارے مسائل اپنی جگہ سے ہلنے لگتے ہیں. اگر توحید صحیح نہیں ہے تو نبوت صحیح نہیں ہو سکتی. اگر توحید صحیح نہیں ہے تو امامت صحیح نہیں ہو سکتی. اگر توحید صحیح نہیں ہے تو قیامت صحیح نہیں ہو سکتی. اگر توحید صحیح نہیں ہے نہ اصول دین سدھر سکتے ہیں، نہ فروع دین پر عمل ہو سکتا ہے. تو مولا نے بتا دیا کہ توحید کے بارے میں اگر سوال کیا جائے تو تم اس کو محدود نہیں کر سکتے، تم اس کو باندھ نہیں سکتے، تم اس کو کسی زمانے میں قید نہیں کر سکتے، بلکہ ہر زمان و مکان، ہر لمحہ اور ہر وقت مناسب ہے کہ توحید کے بارے میں گفتگو کی جائے. تیسری بات جو مولا نے اس جواب سے آ کے روشن کر دی وہ یہ تھا کہ دیکھو اسلام رسومات کا پابند نہیں ہے، اصول کا پابند ہے. دنیا کسی بھی رسم و رواج میں گھری ہو، لیکن جب اسلامی اصول اور اقدار کی باری آتی ہے تو اسلامی اصول اور اقدار اگر رسومات ان اصول کا ساتھ دے رہی ہو تو باقی رہتی ہیں، اگر اصول سے ٹکرا رہی ہو تو ختم ہو جاتی ہیں. جب اصول اور اقدار میں کوئی ٹکراؤ ہو، اصول اور اقدار ایک طرف ہوں، رسومات دوسری طرف ہوں، اگر ان میں آپس میں ٹکراؤ ہو تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اصول کو چھوڑ کر رسومات کا دامن تھام لیں. نہیں، پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ رسومات کو ترک کر کے اصول کو اپنا کے بتائیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، رسومات کے ماننے والے نہیں ہیں. ہاں عزیزو، تو یہ ہے اہمیت توحید. اس کے بعد مولا کائنات توحید کا جواب دیتے ہیں، اس شخص کا جواب دیتے ہیں. انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو اسی عشرہ مجالس میں کسی دن اس روایت کو پوری طرح سے آپ کے سامنے پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح سے مولا نے اس میں توحید کا معنی کیا ہے. مولا اس روایت میں توحید کے 4 معنی کے بیان فرماتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جس میں سے 2 معنی صحیح ہیں، 2 معنی غلط ہیں. کون سے 2 معنی صحیح ہیں اور کیسے صحیح ہیں وہ پوری تفصیلات موجود ہیں تاریخ میں. تو آپ نے دیکھا کہ توحید کتنی مرکزیت اور محوریت کی حامل ہے. امیر کائنات سلام اللہ علیہ کے بیان کے بعد میں سہارا لوں گا عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت، صاحب تفسیر المیزان علامہ طباطبائی علیہ رحمہ، کہ وہ اپنی اس 20 جلد تفسیر کے مختلف مقامات پر جب پہنچتے ہیں، کئی جگہ پر وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر مسلمان اور انسان کسی مشکل سے دوچار ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ اس مشکل کی وجہ کوئی اور چیز ہے سوائے توحید کے. نہیں، اگر وہ اپنی اس مشکل کو آ کے اس کا پیچھا کرے اور اس کے اوپر غور کرے تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ کہیں نہ کہیں توحید میں کوئی گڑبڑ ہے، کہیں نہ کہیں اس کے یہ اصول، توحیدی اصول کسی چیز سے ٹکرا رہے ہیں.
یا وہ توحیدی اصول کو سمجھ نہیں پایا ہے یا عملی زندگی میں اتار نہیں پایا ہے، اسی لیے زندگی میں مشکلات سے دوچار ہو رہا ہے، بہت جلدی صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، بہت جلدی پریشان ہو جاتا ہے، بہت جلدی اس کی زبان سے گلہ و شکوے کی آوازیں آنے لگتی ہیں، بہت جلدی اس کے حالات نروس ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ آخر اسی لیے نا، کیونکہ ابھی وہ توحید اس کے قلب میں نہیں سمائی ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے، پہاڑوں سے زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ کب؟ جب عقیدہ توحید صحیح سے اس کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے۔ ہاں عزیزوں، علامہ طباطبائی علیہ رحمہ کی یہ بات بے حد قابل غور ہے کہ آپ ہماری تمام مشکلات کا مرکز اور محور توحید کو نہ سمجھنا قرار دیتے ہیں۔ یہ ساری تاکیدات آپ کے سامنے اس لیے ہیں تاکہ کچھ حد تک وضاحت ہو پائے کہ اس موضوع کو کیوں چنا گیا، کیونکہ جب تک سامعین کے لیے یہ کلیئر نہیں ہوتا کہ یہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں ہمارے لیے مفید ہیں بھی یا نہیں، تب تک وہ بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور یہ صحیح بھی ہے، صحیح بھی ہے، ہر بات نہیں سننا چاہیے۔ وہ بات سنیے جو یا تو آپ کے اصول کو سدھارے یا آپ کی زندگی میں کوئی رنگ دکھائے۔ اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم ہر چیز سننے کے لیے تیار ہوں، اتنی عمر نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم مختلف چیزوں کو سننے کے بعد آئیں اور ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط نہیں، بلکہ علماء کرام نے جو اپنی تحقیقات بیان کی ہیں آئیں اس کو دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، انہی نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو بہرحال یہ علامہ طباطبائی علیہ رحمہ کا قول، اور جب اس کے اوپر ہم غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہاں واقعاً ایسا ہے، واقعاً ایسا ہے، واقعاً ایسا ہے۔ اسی لیے جب معرفت کی گفتگو چلتی ہے تو آپ وہاں پہ دیکھیں، میں بارہا اس نقطے کو آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں اور ایک بار پھر چاہوں گا کہ آپ توجہ دیں۔ دیکھیں کس طرح سے ہمارے اصول ہماری توحید کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں، کس طرح سے ہمارے فروع ہماری توحید پہ ٹکے ہوئے ہیں۔ یہ نکات صرف اس لیے آج تمہیدی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ صرف یہ سوال کلیئر ہو جائے کہ توحید ہماری زندگی میں ضروری ہے۔ جب یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ توحید ہماری زندگی میں ضروری ہے، تب آپ آمادہ ہو جائیں گے کہ آپ سنیں توحید کہتے کسے ہیں، توحید کے شعبے کتنے ہیں، توحید کے اثرات کیا ہیں، توحید پہ عمل نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں، توحید تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، کیسے سمجھیں ہماری توحید کیسی ہے۔ یہ ساری باتیں اس وقت آپ سننے کو تیار ہوں گے جب توحید کی اصل اہمیت آپ کے لیے کلیئر ہو جائے۔ جب تک یہ اہمیت کلیئر نہیں ہوتی تو عرض کر چکا آپ کے سامنے، بہرحال کیونکہ موضوع سے مرتبط ہے بات تو پھر سے عرض کروں گا کہ ہم غدیر کی گفتگو چھیڑتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ حقیقی تاریخ ہے اور تاریخی واقعیت ہے کہ مسلمانوں نے جس کا ساتھ دینا چاہیے تھا نہیں دیا۔ کیا یہیں پر بات ختم ہو جائے گی؟ نہیں، بات آگے بڑھے گی اور سوال آگے بڑھے گا۔ سوال یہ ہوگا
کہ آخر وجہ کیا تھی. 23 سال تک کے مسلمان پیغمبر کی زندگی کو دیکھتا رہا. 1.25 لاکھ کے مجمع نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ غدیر کے منبر پر رسول نے کس کو اوپر کر کے دکھایا. وہ لوگ جن کا رسول کے ساتھ دن میں گھنٹوں کا ساتھ تھا, اٹھنا بیٹھنا تھا, بیعت کر چکے تھے, وہ بھی انکار کر رہے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم نے اس کی وجوہات پہ گفتگو نہیں کی, میرا موضوع غدیر نہیں ہے, وہ ٹاپک کہیں اور ہے, اس کے اوپر گفتگو چل رہی ہے, لیکن کیونکہ ہماری بات سے اس کا ربط ہے اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اگر ہم نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ کیا وجہ تھی کہ غدیر کا انکار کیا گیا, اگر ہم نے اس وجہ کو نہیں سمجھا تو عین ممکن ہے خدا نخواستہ ہم بھی اس میں گرفتار ہو جائیں. شاید زبانی انکار نہ ہو, عملی انکار ہو جائے. تو آزادانوں, اگر آپ غور فرمائیں گے تو وجہ کچھ اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ رسول کو نہیں پہچانا تھا. اگر رسول کو مسلمانوں نے صحیح سے پہچانا ہوتا تو پھر رسول کی دی ہوئی گائیڈ لائن کے بعد کسی کو حق نہیں تھا آگے بڑھ کے خود فیصلہ کرے کہ رسول کے جانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے. یہ وہاں پر کہا جاتا جہاں پر رسول امت کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے ہوں. وہ رسول جس نے تمہاری زندگی کے ہر عمل کا خیال رکھا ہو, جس نے تمہیں یہ بتایا ہو کہ اگر تمہیں بیت الخلا میں جانا ہے تو پہلے کون سا پیر رکھنا ہے, بعد میں کون سا پیر رکھنا ہے, جب تمہیں رات میں سونا ہے تو کس کروٹ پہ سونا ہے, جب تمہیں چلنا ہے تو کس انداز میں چلنا ہے, جب تمہیں گفتگو کرنا ہے تو کس انداز میں گفتگو کرنا ہے. جس نے زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو ترک نہ کیا ہو, ہماری زندگی کے ریز ریز مسائل کے احکام کو آگے بیان کیا ہو, کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ہماری زندگی کے اتنے اہم مسئلے کو چھوڑ کر ایسے ہی دنیا سے چلا جائے؟ آخر کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ رسول کو نہیں پہچانا تھا, لہٰذا یہ مان لیا کہ رسول نے چلنے کا انداز تو بتا دیا, لیکن اپنی زندگی کے بعد جانے کے بعد ہم کیسے چلے وہ نہ بتایا. یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول عام چال ڈھال کا طریقہ بتا دیں لیکن یہ نہ بتائیں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو تمہیں کس راستے پر چلنا ہے. بتایا رسول نے تمہیں صراط مستقیم پر چلنا ہے, اور یہ بھی بتایا کہ صراط مستقیم سے مراد کوئی اور نہیں سوائے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے. رسول پوری تاکید کر کے جا رہے ہیں, لیکن مسلمان نہیں سمجھ پا رہا ہے. البتہ کچھ ایسے بھی ہیں جو سمجھ کے بھی نہ سمجھ بنے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ سوائے ایک وجہ سے کوئی دوسری وجہ نہیں ہے, اور ایک وجہ وہ یہی ہے کہ انہی نے ابھی رسول کو نہیں پہچانا. ولایت فرع رسالت ہے, ظاہری ولایت, وہ باطنی ولایت الگ ہے, کبھی اس پر گفتگو ہوگی. تو جو رسول کو نہیں پہچان رہا ہے وہ ولی کو کیسے پہچانے گا؟ تو آپ کو لگا کہ مسئلہ حل ہو گیا, تو آئیے چلیں نبی کو پہچانیں, نبی کے اوپر غور کریں, اور اگر نبی کو صحیح سے پہچان لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا, کوئی مشکل نہیں رہے گی. نبی کو بھی پہچان لیں گے, رسول کو بھی پہچان لیں گے. میں کہوں گا نہیں جناب, ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے رسول کو جو نہیں پہچانا, آئیے پوچھیں کیوں نہیں پہچانا. سوال ابھی ختم نہیں ہوا ہے. ولی کو نہیں پہچانا کیونکہ رسول کو نہیں پہچانا. رسول کو کیوں نہیں پہچانا؟ رسول کو اس لیے نہیں پہچانا کیونکہ یہ سمجھے کہ رسول ایک مستقل ذات کا نام ہے. آپ دیکھیں اردو اور فارسی میں رسول کا وہی معنی ہے جو عربی میں معنی ہے. یا ایھا الرسول, عربی, فارسی, اردو تینوں جگہ یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. رسول کہتے ہیں پیغام بر کو,
پرانے زمانے میں کچھ لوگ ہوا کرتے تھے جو ایک لیٹر لیتے تھے دوسری جگہ پہنچا دیتے تھے. اب تو وہ زمانہ ہی ختم ہو گیا. پہلے وہ زمانہ کنورٹ ہوا ای میل میں، ای میل جانے آتے تھے جاتے تھے. اب تو وہ بھی ختم ہو گیا تقریباً. اب تو ڈائریکٹ ہی ماشاءاللہ مکالمہ ہوتا ہے، ادھر سے میسج جاتا ہے، فٹ سے ادھر سے جواب آ جاتا ہے. تو بہرحال زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے پیغام جاتا ہے، پیغام آتا ہے. تو جو پیغام لے کے جاتا ہے اسے عربی میں، فارسی میں، اردو میں، تینوں زبانوں میں کہا جاتا ہے رسول، یعنی پیغام بر. پیغمبر بھی اسی کا ٹرانسلیشن ہے. رسول کو رسول کیوں کہتے ہیں؟ کا رسول کو رسول اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خدا کے پیغام کو لے کے لوگوں تک آتا ہے، لوگوں کے درمیان خدا کے پیغام کو پہنچاتا ہے، اسی لیے رسول کہتے ہیں نا. تو یہ بتائیے ہم کیا صرف رسول کو مانتے ہیں؟ جو رسول کی ہمارے ذہنوں میں ایک اہمیت اور شرافت ہے، کیا صرف اور صرف رسالت کی وجہ سے ہے؟ نہیں. اگر غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ لفظ رسول ہماری شریعت میں نسبت دیا جاتا ہے، اضافہ ہوتا ہے ایک اور لفظ کی طرف. کیونکہ پیغام بر ہونا، پیغام لے جانا، ذاتی اس کے اندر کوئی شرافت نہیں ہے. اس میں شرافت تب آتی ہے جب دیکھا جاتا ہے کہ یہ پیغام کس کا لے کے آ رہا ہے. اگر یہ پیغام گمراہی لے کے آ رہا ہے تو اس سے دور رہا جاتا ہے. اگر پیغام ہدایت لے کے آ رہا ہے تو اس کے نزدیک ہوا جاتا ہے. پیغام بھیجنے والے کا جتنا رتبہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے اتنا ہی اس کا پیغام لانے والے کا ہوتا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ کہ پیغمبر کا رتبہ اتنا ہی ہوتا ہے جس کی طرف سے وہ پیغام لے کے آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی شرافت اپنی ذاتی نہیں ہے، بلکہ رسول کی شرافت ٹکی ہوئی ہے اللہ کی ذات کے اوپر. یعنی جو جیسا اللہ کو پہچانتا ہے ویسا رسول اللہ کو پہچانتا ہے، جیسا رسول اللہ کو پہچانتا ہے ویسا ولی اللہ کو پہچانتا ہے. یعنی ہمارے اصول دین کا دار و مدار توحید کے اوپر ہے. مسلمان اس لیے ولایت کو صحیح سے نہیں سمجھ پایا کیونکہ رسالت کو نہیں سمجھ پایا، اور وہ اس رسالت کو اس لیے نہیں سمجھ پایا کیونکہ توحید کو نہیں سمجھ پایا. توحید مرکز و محور معرفت اسلامی ہے. اگر یہ توحید انسان کے لیے ایک حد تک کے حل ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں زندگی کا انداز بدل جاتا ہے، طور و طریقے بدل جاتے ہیں، گفتگو کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. ولایت بہترین طریقے سے انسان سمجھنے لگتا ہے، البتہ اپنے ظرف کے اعتبار سے. رسول کی ذات اور اس کی اہمیت اس کے سامنے کچھ اور ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس کی طرف سے یہ پیغام لے کے آ رہا ہے وہ ذات کتنی عظیم ذات ہے. تو جیسی توحید ہوگی ویسے ہی رسالت ہوگی، اور جیسے رسالت ہوگی ویسے ہی امامت اور ولایت ہوگی، کیونکہ یہ سب ایک دوسرے کے اوپر ٹکے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو اب ہم اور آپ ہیں اور یہ پیغام توحید ہے. جیسا یہ پیغام آپ کے ذہن و قلب میں سمائے گا ویسا ہی اس کا اثر آپ کی فردی زندگی پر بھی ہوگا، سماجی زندگی پر بھی ہوگا. میری اس تقسیم سے آپ متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ گفتگو دو حصوں میں آگے بڑھنے والی ہے. ایک وہ اثرات جو توحید کے ہماری فردی زندگی پر ہوتے ہیں، کوئی ہو یا نہ ہو، میں اکیلا ایک جگہ زندگی کو اثر کر رہا ہوں، کیا میرے لیے ضروری ہے کہ میں توحیدی اصول کا پابند ہو جاؤں؟ بے شک ضروری ہے. جتنے توحیدی اصول ہماری زندگی میں کار فرما ہوں گے اتنے ہی اس کے اثرات آپ کو اپنی فردی زندگی میں نظر آئیں گے، کوئی ساتھ میں رہتا ہو یا نہ رہتا ہو.
لیکن توحید کے کچھ اثرات سماجی ہیں. جب سماج میں ہم اترتے ہیں اور سماجی مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں، زبان شکوہ فوراً کھل جاتی ہے. معاشرہ بڑا برا ہو رہا ہے، بڑی پرابلم ہے، کیا کیا ماحول ہو رہا ہے، دیکھیے پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، اب ایسا ہونے لگا. بار بار شکوہ ہماری زبانوں سے نظر آتا ہے. تو قطعاً اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے. شاید اس کی مین وجہ یہی ہے کہ توحید نہ ابھی فردی زندگی میں کار فرما ہوئی ہے، نہ سماجی زندگی میں اتری ہے. تو اگر انسان پہلے آئے غور کرے اور سمجھے، اور اس بات کے اوپر بھی غور کرے کہ یہ مرکزیت اور محوریت جو توحید کے اندر موجود ہے، یہ اسلام کا آپ کوئی بھی اصل اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں نہیں ملنے والی. کیوں؟ کیونکہ وہ اصل خود پلٹ رہا ہے اسی توحید کی طرف. اصولی زندگی سے نکل کے آپ فقہی زندگی میں آئیے، احکام کی زندگی میں آئیے، اخلاق کی زندگی میں آئیے. ہماری اخلاقی زندگی، ہماری احکام کی زندگی اتنا ہی زیادہ اس کی پابندی ہوتی ہے جتنی ہماری توحید پکی ہوتی ہے. ایک انسان کبھی بھی اس طرح سے احکام کا پابند ہو ہی نہیں سکتا جو خدا کو صحیح سے نہ مانتا، جس کو یہی نہ پتا ہو کہ ان احکام کا بانی ہے کون. وہ تو یہی سوچتا رہتا ہے کہ ہاں کوئی حکم ہے، عمل کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو نہیں کیا. ارے قبلہ کیا ہو جائے گا، 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت، 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھ لی. کیا ضرورت ہے، سفر پہ جا رہے ہیں تو ہمیں اس کے احکام پتا ہوں. نماز تو نماز ہے، خدا ہماری نماز کا تھوڑی محتاج ہے. کیا ضرورت ہے کہ آپ ہمیں بتائیں یہاں نماز قصر پڑھنا ہے یا پوری پڑھنا ہے. پوری پڑھ لیں تو بھی ٹھیک، قصر پڑھ لیں تو بھی ٹھیک. نہیں، یہ وہ انسان سمجھ ہی نہیں سکتا کہ جس کی زندگی میں توحید کار فرمانا. وہ انسان اخلاقی اقدار کا اپنے آپ کو پابند بنا ہی نہیں سکتا کہ جس کی زندگی میں توحیدی اصول کار فرمانا ہو. کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، وہ تو اسی اصل کا پابند ہے کہ میں آزاد ہوں، میرے اوپر کسی کی نہیں چلتی. میں جیسے چاہوں گا رہوں گا، جیسے چاہوں گا بولوں گا، جیسے چاہوں گا سنوں گا، جیسے چاہوں گا قدم اٹھاؤں گا. لیکن جیسے جیسے یہ توحید کا پابند ہوتا جاتا ہے، نگاہوں کا انداز بدل جاتا ہے، گفتگو کا طریقہ بدل جاتا ہے، کانوں کے سننے کا انداز بہت ہی زیادہ تبدیل ہو جاتا ہے. پیر اب لڑکھڑاتے نہیں ہیں بلکہ سنبھل کے رکھے جاتے ہیں. ہاتھ ہر جگہ نہیں اٹھتا ہے بلکہ بڑا سنبھل کے اٹھتا ہے. یہ آخرکار اس کی زندگی میں اتنا زیادہ کنٹرول کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ کنٹرول کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں آیا ہے بلکہ توحیدی اقدار کی وجہ سے آیا ہے. یہ توحیدی اقدار آ کے اسے بتا رہی ہیں اے انسان، ان توحیدی اقدار کا تقاضا یہ ہے کہ زبان کیسے چلنا چاہیے، آنکھ کیسے اٹھنا چاہیے، گفتگو کا انداز کیسے ہونا چاہیے. یہ سارے اقدار آ کے اپنے آپ کو توحید سے تنظیم کرتے ہیں. یہ سارے اقدار اپنے آپ کو توحید سے تنظیم کرتے ہیں. یعنی یہ پیمانے توحید ہے جو انسان کی عملی زندگی کے اقدار کو معین کرتا ہے. اقدار عظیم اور باعظمت ہو جاتی ہیں اگر توحید زندگی میں کار فرما ہے. لیکن اگر توحید کار فرما نہیں ہے تو پھر انسان آزاد ہو جاتا ہے. آج آپ دیکھیں، دنیا کے اوپر ایک نظر ڈالیں. آسان ہے آج دنیا کے اوپر نظر ڈالنا. یہ جو آپ کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، یہ آپ کی مدد کریں گے. بڑی آسانی سے آپ پوری دنیا کی سیر کر سکتے ہیں. ایک بار دنیا کی سیر کیجئے، ایک مرتبہ دنیا کے ماحول پر نظر ڈالیے، غور کریے کہ انسان جتنا آزاد ہوتا جا رہا ہے اتنا برباد ہوتا جا رہا ہے. وہ ممالک
جہاں آزادی زیادہ ہے وہاں دہشت گردی بھی زیادہ ہے. یہ آزادی کے نام پر ہمیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے. توحید اس آزادی کو آ کے قانون مند بناتی ہے. اسی لیے عزاداروں، آج جب اس ماحول میں ہم سے عزاداری کرنے کو کہا جاتا ہے تو ہمارے بعض جوان بدک جاتے ہیں، ہم تو یہ کریں گے نہیں. توحید کا تقاضا ہی یہ ہے کہ ہر ماحول میں ماحول کے اعتبار سے چل کے دکھاؤ. جب صلح حسن کا وقت ہو تو کربلا میں مت آ جانا، اور جب کربلا کا وقت آئے تو گھروں میں مت بیٹھ جانا. یہ وقت کے تقاضے ہیں، یہ توحیدی تقاضے ہوتے ہیں جو انسان کو سمجھدار بناتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اسے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے. یہ لیجئے، چند مہینے پہلے جب یہ امتحان الہی شروع ہوا تھا، اسی وقت لوگوں کے ذہن میں آیا تھا کہ پروردگار، محرم سے پہلے یہ ماحول ختم ہو جائے تاکہ ہر سال کی طرح اپنے گھروں میں فرش عزا بچھا سکیں. بڑا دل چاہ رہا تھا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی امام بارگاہوں میں جاتے، بیوی کو پرسہ دیتے اور ہمارے آنسو شاید رومال زہرا میں جگہ پا جاتے. لیکن پروردگار نے یہ امتحان لیا ہے، اور یہیں پر پروردگار سے دعا کرتے ہیں، بار الہ، بے شک تو امتحان لیتا ہے، لیکن جس سے عظیم ترین امتحان لیا گیا، تجھے اس کی عظمت کا واسطہ کہ ہمیں اس امتحان میں سرخرو ہونے کی توفیق عنایت فرما. ہاں عزاداروں، محرم کا چاند نظر آ گیا. یہ محرم کا چاند آ کے ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک بی بی ہے جو مدینہ چھوڑ کر اب کربلا پہنچ جائے گی. ہاں بی بی، آپ تو کربلا آ گئی، لیکن آپ کے عزادار اپنے گھروں سے بھی نہیں نکل پا رہے ہیں. ہاں بی بی، آپ تو حسین کے مزار پر حسین پہ گریہ کرنے کے لیے پہنچ گئی ہوں گی، لیکن بی بی، اس سال ہم نے اپنے گھروں کو عزا خانہ بنایا ہے. بی بی، ہمارا پرسہ قبول فرمائیے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن الشبیب ان کنتا باکیا فابک علی الحسین ابن علی فإنہ ذبح کذبح الکبش. اے شبیب کے بیٹے، اگر کبھی تیرا دل غمگین ہو اور تیرا دل چاہے کہ کسی چیز پر رو، تو دیکھ، کبھی مال دنیا پہ مت رونا، کبھی دنیاوی چیزوں کے ہاتھ سے چلے جانے پہ مت رونا. ہاں، اگر تجھے رونا ہو تو حسین ابن علی کے اوپر رونا. مولا نے وجہ کو بھی بیان فرما دیا، لِأَنَّهُ ذُبِحَ كَذِبْحِ الْكَبْشِ، کیونکہ میرے جد حسین کو اس طرح سے ذبح کیا گیا جس طرح سے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. ہاں عزاداروں، آپ سوچیں گے کہ آخر مولا نے یہ تشبیہ کیوں فرمائی ہے. میرے استاد نے فرمایا کہ اس تشبیہ کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی قصاب اور کوئی ذبح کرنے والا جانور کو ذبح کرتا ہے اور کوئی اس کے کنارے سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا، اس کے ذہن میں کبھی یہ نہیں آتا کہ آگے بڑھے، قصائی کا ہاتھ پکڑے اور اس سے یہ کہے، اے قصائی، یہ تو کیا غضب کر رہا ہے؟ ارے تو کیوں اس جانور کو ذبح کر رہا ہے؟ کیونکہ جانور کا ذبح کرنا ایک معمولی سا کام ہے، لوگ اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے ہیں، نہ کوئی اس قصائی کو روک
روکتا ہے، نہ کسی کے دل میں رحم آتا ہے، نہ کوئی آگے بڑھتا ہے، معمول زندگی ایسے ہی چلتی رہتی ہے، حیوان ذبح ہو جاتا ہے۔ مولا یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ارے تمہیں نہیں معلوم کہ جو راکب دوش رسول تھا، جسے زہرا نے اپنی گودی میں پالا تھا، جس کے لیے چکیاں چلائی گئی تھی، جس کے جھولے کو جبریل نے جھلایا تھا، جس کے رسول خدا نے اپنے دہان مبارک کے ذریعے سے پروان چڑھایا تھا، جو اتنے فضائل کا حامل تھا، جب کربلا کے میدان میں شہید کیا جا رہا تھا تو لوگوں کا برتاؤ ایسا ہی تھا جیسے کسی جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو، نہ کسی کو کوئی احساس تھا، نہ کوئی آگے بڑھ کے روکنے والا تھا، نہ کوئی بچانے والا تھا، بس تلے کے اوپر ایک بہن کھڑی ہوئی منظر کو دیکھ رہی تھی، آواز دے رہی تھی، یبنا عمر سعد اتنظر ویقتل ابو عبداللہ، اے ابن سعد تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے اور میرا ماں جایا شہید کیا جا رہا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، پروردگار پرچم توحید سر بلند ہے اور سر بلند فرما، پروردگار پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ اے پالنے والے، تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکے۔ پروردگار یہ جو دنیا کا ماحول ہے، پروردگار یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، تجھے امام کا واسطہ، یوسف زہرا کا واسطہ، تجھے ان آہوں کا واسطہ کہ جن کے ذریعے ہم تجھ سے نزدیک ہوتے ہیں، پروردگار اس بیماری کا ریشہ جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ پروردگار علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما، محبت اہل بیت، عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔